اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر زریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا جو دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا، لیکن اتفاق سے ایک رات وہ سو گیا، یہ کہ تہجد پڑھے بغیر۔ اب یہ کہ اس نے اچانک خواب دیکھا اور خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ محراب کی دیوار پھٹی اور اس میں سے بہت ساری ایک نہایت خوبصورت حسین لڑکیاں ظاہر ہوئیں، اور ان کے اندر ایک نہایت بدصورت لڑکی بھی ہے۔ اب یہ کہ ابو بکر زریر رحمہ اللہ کو اس لڑکے نے بتایا، اور ایک اپنا خواب بتا رہے ہیں ان کو کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا، اور یہ کہ اس جو نوجوان غلام رہتا تھا جو روزانہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا، اس نے اپنا واقعہ بتایا ابو بکر زریر کو کہ میں دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا۔ ایک رات میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی۔ محراب جو مسجد کے اندر ہوتا ہے جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ محراب کا حصہ کہا جاتا ہے، محراب کہتے ہیں اس کو۔ اب یہ کہ وہ نوجوان لڑکا جو ہے وہ ابو بکر زریر رحمہ اللہ سے اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ محراب کی دیوار پھٹی اور اس میں سے نہایت ہی خوبصورت حسین لڑکیاں ظاہر ہوئیں، بہت ساری، اور یہ کہ ان کے اندر ایک نہایت بدصورت لڑکی بھی تھی۔ میں نے ان سے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب وہ نوجوان غلام جو ہے ان لڑکیوں سے پوچھ رہا ہے خواب کے اندر، اور وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں ابو بکر زریر رحمہ اللہ کو۔ تو ان لڑکیوں نے کہا، جو نہایت ہی حسین و خوبصورت تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں، اور یہ نہایت جو بدصورت ہے یہ تیری آج کی رات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر زریر رحمہ اللہ سے جو اس نوجوان نے اپنا واقعہ بیان کیا، اور اللہ پاک نے اس کو دکھلا دیا کہ روزانہ تو تہجد وغیرہ پڑھتا تھا، تیری عبادت کے اندر ایک مستقل مزاجی تھی، اب روز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عبادت کے بدلے ایک نہایت ہی خوبصورت و حسین لڑکی کو پیدا کرتے، جو اللہ پاک نے تجھے خواب کی صورت میں دکھلا بھی دیا کہ جن راتوں میں تو نے عبادت کی، مستقل مزاجی رکھی، اللہ پاک نے ان راتوں کے اندر تیری عبادت کی وجہ سے، روز ایک رات کی عبادت کی وجہ سے ایک نہایت خوبصورت حسین لڑکی کو پیدا کیا، اور جس رات تو نے بغیر عبادت کے، بغیر تہجد پڑھے سو گیا، اس رات کا بھی بدلہ اللہ پاک نے تجھے دکھلا دیا کہ نہایت ہی بدصورت لڑکی جو ہے وہ اللہ پاک نے تجھے دکھلا دی کہ جن راتوں میں تو عبادت کر کے سوتا تھا، ان راتوں کے اندر تیری عبادت کا صلہ تجھے کیا ملا کہ تیرے لیے ایک نہایت حسین لڑکی کو پیدا کیا، لیکن جس رات کے اندر تو نے عبادت نہیں کی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے ایک نہایت ہی بدصورت لڑکی کو پیدا کیا۔ ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ ایک مستقل مزاجی ہو انسان کی، نہ کہ یہ کہ ایک دن عبادت کر لی، یاد آ گیا انسان کو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، خوشی کی وجہ سے یہ کہ انسان پاگل ہو گیا اور یہ کہ 1000 رکعت نوافل پڑھ کر بیٹھ گیا، اور دوسرے دن ایسا غائب ہوا جیسے کہ فکان من الغائبین، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ خوشی کی وجہ سے یا غمی کی وجہ سے کوئی عبادت بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ حقیقت میں تو یہ چیز ہے کہ انسان عبادت کے اندر اپنی ایک مستقل مزاجی رکھے، خواہ کیسا بھی موقع آئے انسان کے اوپر، کیسا بھی وقت آئے، لیکن جو عبادت انسان نے شروع کر رکھی ہے، خواہ نوافل پڑھنے کی ہو، ذکر و اذکار کی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت ہو، انسان اس کے اندر ایک مستقل مزاجی رکھے تاکہ کوئی بھی ناغہ وغیرہ انسان سے نہ ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا بھی دیا، روزانہ رات کو تہجد پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے لیے ہر روز کی رات کی عبادت کے بدلے جو ہے وہ ایک نہایت ہی خوبصورت حسین لڑکی کو پیدا کیا، اور جس رات اس نے تہجد نہیں پڑھی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے، اس لڑکے کے لیے نہایت ہی بدصورت لڑکی کو دکھلا دیا، اس کے سامنے کر دیا کہ جس رات میں تم عبادت کرتے تھے، اس رات کا تمہیں کتنا فائدہ ہوا، اور جس رات میں تم نے عبادت نہیں کی، تہجد نہیں پڑھی، اس رات کا تمہیں کتنا بڑا خسارہ ہوا،
اور کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔